بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ حضرات، بہت دنوں سے قلب میں آرزو و تمنا تھی کہ آپ حضرات کے روبرو نماز کو موضوع گفتگو بناؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی گھڑی لائی کہ وہ آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ بے شک نماز روکتی ہے انسان کو بری چیزوں سے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہی سب سے بڑا ذکر ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت اور ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے، یعنی جو تمہارے دل میں اندر ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے نماز کے متعلق تھوڑی دیر باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، نماز اتنی افضل و عارفہ چیز ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے نماز دینی چاہی تو اللہ تبارک و تعالی نے آقائے دو جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا، اس لیے کہ حج فرش پر نازل ہوا، زکوٰۃ فرش پر نازل ہوا، ایمان فرش پر نازل ہوا، سب چیزیں فرش پر نازل ہوئی، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کبریا نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلایا، اور عرش پر بلا کر یہ کہا، اے محمد، آج ہم تجھے ایک ایسا قیمتی تحفہ دینے والے ہیں جو تحفہ بہت ہی عرفہ ہے، وہ تحفہ بہت ہی اعلیٰ ہے، وہ تحفہ بہت ہی شاندار چیز ہے، اور اعلیٰ و عرفہ شے کو اعلیٰ ہی جگہ عطا کیا جاتا ہے۔ لہذا نماز کو اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو عرش پر بلایا اور نماز فرض کی گئی۔ میرے بھائیوں، جب تک نماز نہیں تھی، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ مشورہ کرتے تھے، اے اللہ کے نبی، ایسا کوئی عمل بتاؤ ہمیں جس سے کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اس چیز کو مانگ لیا کرے۔ لیکن جب نماز فرض ہوئی تو تمام صحابہ کرام جھوم اٹھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا موقع ملا۔ لیکن
آج کے مسلمان بھائی یہ نہیں سمجھتے کہ نماز ہم پر کیسے کیسے آئی. 2 رکعت نماز جمعے کی پڑھتے ہیں، بس 2 رکعت نماز جمعے کی پڑھتے ہیں، نہ تو جمعے سے پہلے کی سنت ہے نہ جمعے کے بعد کی سنت ہے. بس 2 رکعت نماز پڑھ لی، سوچ لیا کہ ہم پہ اوپر تو ہمارے اوپر سے سارا قرضہ اتر گیا. ابھی دیکھ لیو آپ جمعے کے بعد سلام پھرنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد ایسے جاویں گے یہاں سے جیسے یہ جیل میں سے چھٹ کے آئے ہوں، کئی سال میں رہا ہوئے ہوں. یہ آج تک انہوں نے اپنا گھر نہیں دیکھا کئی سال سے، ایسے بھاگتے ہیں یہاں سے. میرے بھائیوں ذرا سوچو تو صحیح، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر نہ جانے کیسی کیسی مشقتیں نازل ہوئی، نہ جانے کیسی کیسے مصیبتیں ان پر آئی، لیکن تمام صحابہ کرام اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی بھی حال میں نماز کو فوت نہیں کیا. میرے بھائیوں میں بغیر حوالے کے بات نہیں کہتا. حدیث کی کتاب مشکات شریف صفحہ نمبر 58 پر دیکھو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا گویا کہ اس نے کفر کیا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بتائی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے بھائیوں آپ کے سامنے میں ایک چھوٹا سا ابھی واقعہ پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. ایک بیوی اماں، ان کے پاس 2 روپے تھے، وہ 2 روپے کا تیل لینے کے لیے دکان پر گئی. جب وہ دکان سے واپس گھر جا رہی تھی تو راستے میں چلتے چلتے کہیں ٹھوکر لگی، وہ تیل زمین پر گر گیا. اب وہ بیچاری اماں لاچار ہو گئی کہ 2 روپے کے بعد کوئی پیسہ بھی نہیں ہے، اور پیسے کہاں سے آئے؟ اب سبزی بھی پکانی ہے، تیل کہاں سے لایا جائے؟ تو ان کے دماغ میں یہ بات سوچی کہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جاؤں، کیا نہ مجھے وہاں سے کچھ مل جائے. وہ بیوی اماں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں گئی. یہ سارا کا سارا واقعہ بیوی اماں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ لیا اور اس پر کچھ لکھا، اور اس بیوی اماں سے کہا، اے اماں جہاں تیرا تیل گرا ہے اس پرزے کو وہاں پر رکھ دینا، زمین تیرا تیل سارا اگل دے گی. جب وہ بیوی اماں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے باہر آئی اور جہاں پر تیل گرا تھا وہ پرزہ وہاں پر رکھا، سارا کا سارا تیل زمین نے فوراً واپس کر دیا. تمام لوگ افسوس زدہ ہوئے کہ یہ کیسا ماجرا ہے، آج سے پہلے کبھی ایسا ماجرا نہیں دیکھا جو آج ہم نے اپنی نظروں سے دیکھا ہے. میرے بھائیوں جب تمام گاؤں والے اس پرزے کو کھولتے ہیں، اس پر دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا لکھا ہے، تو اس پر لکھا ہوتا ہے، اے زمین اس بڑھیا کا تیل فوراً واپس کر دے ورنہ میں تجھ میں ایسا شخص دفن کر دوں گا جو نماز کو چھوڑنے والا ہے. میرے بھائیوں آج ہمیں افسوس بھی نہیں ہوتا نماز چھوڑنے کا، زمین بھی پسند نہیں کرتی. ہمیں اس واقعے سے ہی مشورہ لینا چاہیے، اس واقعے سے ہی ہمیں سوچنا چاہیے کہ زمین کیا معاملہ کرے گی. زمین بھی بے نمازی کو یہ نہیں سمجھتی کہ بے نمازی میرے اندر دفن ہو جائے. لیکن آج کے مسلمانوں کے دل اتنے سیاہ ہو چکے ہیں، اتنے بزدل ہو چکے ہیں، اتنے کالے ہو چکے ہیں، بڑے سے بڑے گناہ کر کے بھی یہ آپس میں ہنس کر بتاتے ہیں کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا. ارے میرے بھائی اب بھی اس موقع ہے تیرے پاس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اب بھی موقع دیا ہے کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کر لے. اور وہ توبہ کیسی ہونی چاہیے؟ وہ توبہ ایسی ہونی چاہیے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ ایسی ہونی چاہیے کہ ایک مرتبہ انسان توبہ کر لے، توبہ ایسی ہونی چاہیے
کہ ایک مرتبہ انسان توبہ کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑا کر کہے اے اللہ آج جو یہ گناہ کیا ہے آج اس کو معاف کر دے، آج کے بعد ایسا گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ یہ توبہ ہونی چاہیے۔ اور میرے بھائیوں ایک اور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو بتاتا ہوں میں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ایک عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں گئی اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اے اللہ کے نبی مجھ سے ایک زنا ہو گیا اور اس زنا سے ایک بچہ پیدا ہو گیا اور اس بچے کو میں نے زندہ دفن کر دیا۔ حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ واقعہ سنا تو تمام اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اس عورت کو یہاں سے نکال دو، کہیں اس کی نحوست ہم پر بھی نہ چھا جائے۔ میرے بھائیوں موسیٰ علیہ السلام کی اتنی کہنے کی دیر تھی، فوراً اوپر سے وحی آئی اے موسیٰ یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تم نے کیوں کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ تم نہیں جانتے اس سے بڑا گناہ کیا ہے، اس سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ میرے بھائیوں انسان کتنا بھی بڑا گناہ کر دے لیکن نماز چھوڑے، حالانکہ تو یہ بات ہونی چاہیے کہ انسان صغیرہ گناہ تو سرزد ہو جاتے ہیں لیکن کبیرہ گناہ تو انسان کرتا ہی ہے، اور صغیرہ گناہ تو آپ نے کسی کا بھلا کر دیا جب بھی معاف ہو جاتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ میرے بھائیوں دعا کیجئے اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔